الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہم کچھ روایات کا یہاں مطالعہ کر رہے تھے۔ آج جس پہلی روایت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے وہ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی جامع میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، مثال اس شخص کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس شخص کی مثال کہ جو اس میں ملوث ہو جاتا ہے، ان کو پامال کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل قوم، ان دو افراد کی مثال ایک ایسی قوم کی ہے، ایسے لوگوں کی ہے، استہموا علی سفینۃ، جنہوں نے ایک سفینہ، ایک کشتی پر سفر کیا اور اس سفر کے لیے قرآن اندازی کی، یعنی وہ جو کشتی تھی اس کی دو منزلیں تھیں، ایک اس کی نچلی منزل تھی اور ایک بالائی منزل تھی جو عرشے پر ہوتی ہے، تو انہوں نے قرآن اندازی کی۔ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر والی منزل پر ان کا قیام رہا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ نچلی منزل پر ان کی رہائش کا بندوبست ہوا۔ وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، تو وہ لوگ کہ جن کا قیام اس کشتی کی نچلی منزل پر تھا، جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر آتے اور ان کا گزر ہوتا ان لوگوں پر سے جو اوپر والے لوگ ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ تنگ پڑتے، ان سے ٹھوکر لگتی، کچھ پانی ان پر گرتا۔ فقالوا، تو انہوں نے آپس میں کہا، یہ بات کہی جو نیچے والے لوگ تھے، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، تو کیا ہی اچھا ہو ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر والے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایک نیوسنس کریٹ ہوتی ہے، تو اگر ہم ایسا کریں کہ ہم اپنے حصے میں سے، ہم نیچے جو ہے وہ نچلے حصے میں ہیں اور پانی سے قریب تر ہیں، تو اگر ہم یہاں ایک شگاف ڈال لیں، یہاں ایک سوراخ کر لیں نیچے اور یہاں سے پانی حاصل کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، اپنے پانی کا انتظام یہاں لوکلی کر لیں، نیچے سے پانی براہ راست لے لیں، بجائے اس کے کہ اوپر کی منزل میں جائیں اور جا کر پانی لے کر آئیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ فَإِن تَرَكُوهُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو اوپر والے ہیں وہ ان کو چھوڑے رکھیں، وما ارادو، جو وہ چاہتے ہیں کرنا، سوراخ کرنا چاہتے ہیں، شگاف ڈالنا چاہتے ہیں، اگر اوپر والے کہیں کہ بھائی یہ تو ان کا معاملہ ہے، ان کی منزل ہے، ان کی جورسڈکشن ہے، ہمارا یہاں کیا لینا دینا، بس ان کو کرنے دو، یہ جو خرابی پیدا کر رہے ہیں وہ اپنی منزل میں، اپنے حصے میں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہلکوا جمیعا، تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اوپر والے نیچے والے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے، ان کو اس کام سے روکیں گے، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور سارے بچ جائیں گے، اوپر والے اور نیچے والے سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ تو بہت خوبصورت روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے واضح کیا ہے اس بات کو کہ جس طریقے سے وہ کشتی ہے، اس کشتی میں رہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نیچے رہتے ہیں، ایک اوپر رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس کشتی میں شگاف ڈالا جائے گا اور پانی آئے گا تو پانی صرف نچلی منزل پر تو نہیں آئے گا، جب وہ پانی اندر آئے گا تو وہ پوری کشتی کو ہی ڈبو دے گا۔ تو بہت خوبصورت مثال ہے یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اس طرح انگریزی زبان میں ایک نظم بھی ہے بہت مشہور کہ نو مین از این آئی لینڈ، کوئی آدمی کوئی جزیرہ نہیں ہوتا، انسان جزیروں میں نہیں رہتا، انسان جو رہتا ہے وہ تمدن میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، اور انسان ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔
تو اگر انسان یہ کہیں کہ بھئی دیکھو میں نے اپنا گھر ٹھیک کر لیا ہے اور اپنے گھر میں شریعت کے احکامات کو نافذ کر دیا ہے اور اس میں میں نے فحاشی اور عریانی اس کے داخلے کا رستہ بند کر دیا ہے، اب مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے، میرے سماج میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو کیکیونز میں بند نہیں کر سکتا، کوارنٹائن نہیں کر سکتا کہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر لے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پھیلتی ہے، وائرس کی طرح پھیلتی ہے، اور خاص طور پہ آج کل آپ دیکھیے ہم جس دور میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے خاص طور پہ جب آپ تعلیمی اداروں میں جائیں، جو جدید تعلیمی ادارے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آوارگی جیسے فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ جو مخلوط تعلیم ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ نکل رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو خرابی ہے گویا وہ گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے، اور ہر آدمی کے پاس جیسے ایک موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اور وہ گویا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب اس کے ذریعے وہ ہر طرح کی خرابی کو ایکسیس کر سکتا ہے، اور ایک ایسی پرائیویٹ سپیس ہر آدمی کو میسر آ چکی ہے کہ گویا ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس کے ذریعے اس طرح کی خرابی میں چاہے ملوث ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو اللہ کی حدود میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس میں جا پڑتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اس پر قائم رہتے ہیں، ان میں فرق یہی ہے کہ جو قائم رہنے والے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات تک اکتفا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے سماج کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کشتی ڈوبے گی تو سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی خرابی کسی سماج میں بہت پھیل جائے گی، وبا کی طرح عام ہو جائے گی، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ بچ جائیں گے، لوگ اپنے آپ کو بالکل محصور کر لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجات کی راہ یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان اپنے آپ کو، جس طرح خود قرآن مجید نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن اب اس کے بعد خیر پھیلاؤ سماج میں، اور اگر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، تو ان کو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ ظاہری بات ہے کہ جب خرابی پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، تو پھر اس کی لپیٹ میں صرف وہ لوگ نہیں آئیں گے کہ جو اس خرابی کے ارتکاب کرنے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو اس خرابی کو دیکھ رہے تھے اور روکنے پر قادر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سماج کی کشتی نہ ڈوبے، وہ ہلاکت کا شکار نہ ہو، تو الرٹ ہو جائیں، نہ صرف اپنے گھر کے معاملے میں حساس ہوں بلکہ اپنے پورے سماج کے معاملے میں حساسیت کا رویہ اختیار کریں۔ ان ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ بے شک تم پر ایسے لوگ عامل بن جائیں گے، ایسے لوگ حکمران بنا دیے جائیں گے، فتعرفون وتنکرون، ان کی کچھ باتیں تمہاری جانی پہچانی ہوں گی، معروف ہوں گی، شریعت کے مطابق ہوں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو نکارت والی ہوں گی، منکرات والی ہوں گی، قرآن و سنت کے منافی ہوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اور آپ کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ نبوت ہوگی اعلیٰ منہاج النبوہ، نبوت ہی کے منہاج پہ جو ہے وہ خلافت ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے جب تک صحابہ کرام کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، تو خیر غالب تھا، اور خاص طور پہ حکمرانوں کے ہاں تو خیر ہی خیر تھا۔ لیکن آپ پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکمران آ جائیں گے کہ جو کچھ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام کریں گے، رلے ملے ہوں گے ان کے معاملات۔ جس طرح خود قرآن مجید نے کہا نا کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ اچھے کام بھی کریں گے، نیک کام بھی کریں گے، اور کچھ برے کام بھی کریں گے، برائیوں کی باتیں بھی کریں گے۔ تو کہا کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، فمن کرہ فقد برئ، تو کہا کہ جس نے اس کو ناگوار سمجھا، جس کے اندر ان کے
احکامات، ان کی حرکتوں کے حوالے سے کراہت کا رویہ ہے تو اس نے اپنے آپ کو بری کروا لیا۔ اس طرح ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کم سے کم سطح کیا ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کم سے کم ایمان کا درجہ جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، وہ یہ ہے نہی عن المنکر بالقلب، کہ آدمی دل سے کسی چیز کو برا جانے، کسی برائی کو دیکھ کر دل میں کڑن پیدا ہو، دل میں ایک تکلیف پیدا ہو، اور آدمی یہ چاہے کہ یہ برائی ختم ہو، اور آدمی اس جگہ پر اپنی پریزنس کو گوارا نہ کرے۔ تو کہا کہ جس نے حکمرانوں کی ان حرکتوں کو، ان سرکشیوں کو دیکھا اور اس نے ان کو ناگوار سمجھا، وہ اس کو بری لگی، تو کہا کہ اس نے اپنے آپ کو بری کر لیا۔ ومن انکر فقد سلم، اور جس نے انکار کیا، زبان سے انکار کر دیا، روک دیا ان کو، اور کہا کہ بھائی تم یہ کام غلط کر رہے ہو، اپنی تصحیح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، فقد اسلم، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی وہ آدمی سیف ہے، وہ آدمی سیف ڈومین میں آ گیا جس نے حکمرانوں کی برائیاں، خرابیاں دیکھ کر ان کو روکا، ان کو منع کیا، اور زبان سے کہا کہ بھائی یہ کام نہ کرو۔ ولیکن من رضی و تابا، لیکن خرابی کس چیز میں ہے، کون آدمی ہے جو خطرے میں ہے، کون آدمی ہے جو ہلاکت کا شکار ہو سکتا ہے؟ من رضی و تابا، جو راضی ہو گیا اس پر اور جس نے اس کی پیروی شروع کر دی۔ اب اس میں بھی دونوں درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی پوری طرح ان کا ساتھ دینے لگے، جو حکمرانوں کی سرکشیاں ہیں، جو حکمرانوں کی خرابیاں ہیں، پوری طرح ان کا دست و بازو بن جائے اور ان کا پیرو بن جائے اور ان کو سپورٹ کرنے لگے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بہرحال آل آؤٹ انسان سپورٹ تو نہیں کر رہا، ان کا ساتھ تو نہیں دے رہا، لیکن بہرحال راضی ہے، اس پر خوش ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام صحیح ہو رہے ہیں، چاہے ہم اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ تو کہا کہ کون لوگ ہیں جو خرابی کے دور میں، خراب حکمرانوں کے دور میں، وہ حکمران کو جو منکرات کے میں ملوث ہیں، جو منکرات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بچیں گے وہی لوگ کہ جو ایک تو یہ ہے کہ کراہت رکھیں اس سے، تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقط بریا، وہ اپنے آپ کو بری کر لیں گے، اور اس سے آگے کا درجہ کیا ہے کہ انکار کریں، واضح طور پر ریزسٹ کریں اور ان کو روکیں اس کام سے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو راضی ہو جائیں حکمرانوں کی ان حرکتوں پر، سرکشیوں پر، وہ ہلاکت کے شکار ہو جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جو ان کے تابع ہو جائیں، ان کی ان منکرات کے عمل میں ان کا ساتھ دینے لگیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قالو، صحابہ کرام جو موجود تھے مجلس میں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ الا نقاتلہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ اگر حکمران جو ہے واضح خرابیوں کا شکار ہیں، منکرات کا شکار ہیں، تو کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ تلوار نکال کر ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں؟ قال، آپ نے فرمایا لا، کہا کہ نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، کہا کہ جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کو قائم رکھیں اس وقت تک تم ان کے خلاف خروج نہ کرو، قتال نہ کرو۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے روایت پڑھی تھی، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حکمرانوں کی بات سنو، مانو، چاہے تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، چاہے خارج کے حالات موافق ہوں چاہے ناموافق ہوں، چاہے تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور جو اہل حل و عقد ہیں ان کے ساتھ تنازع نہ کرو، ہاں حق بات کہو جہاں کہیں بھی تم ہو، جس طرح یہاں فرمایا جس نے انکار کیا وہ شخص ہے جو بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو سلامتی میں ڈال دیا۔ تو وہاں پر بھی فرمایا کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم دیکھو کوئی واضح کفر، کھلا کفر، جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہو۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ دیکھو اگر حکمران خرابی کا شکار بھی ہو رہے ہیں تو بہرحال اطاعت کرو، سمو طاعت کا رویہ اختیار کرو، جب تک وہ نماز کا قیام کیے رکھیں، جب تک وہ اقامت صلاۃ جو ہے اس کے نظام کو جاری رکھیں، کیونکہ حالات ظاہری بات ہے کہ جب قتال شروع ہو جاتا ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو انارکی پھیل جاتی ہے، اور اس کی خرابی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فتنوں کے دور کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو حکمران کے ساتھ جڑے رہنا، مسلمانوں کے امام کے ساتھ لگے رہنا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگرچہ ضرب ظہرک و اکل مالک، چاہے وہ اپنی ذات میں ظالم ہو، وہ تمہارا مال کھا لے، وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے برسائے، لیکن بہرحال فتنے کے دور میں انارکی نہ پھیلانا، خانہ جنگی کا شکار نہ ہونا،
بلکہ جو بھی حکمران ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھنا، تھام کر رکھنا۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنا کم از کم ہمارے اس دور میں مشکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حکمران ہیں، بہت سی ان میں خرابیاں ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جن جن ممالک میں معاملہ یہ ہوا کہ وہاں کے حکمرانوں کو چاہے کتنے ہی ظالم و جابر تھے وہ، جب وہاں سے ان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد پھر خانہ جنگی پیدا ہو گئی اور قبائلیت سامنے آ گئی اور لوگ گروہوں کا جو ہے وہ تقسیم ہو گئے، تو پھر جو خرابی پیدا ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیبیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب خود یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ تو کہا کہ دیکھو ان کو روکنا ہے، ان کو منع کرنا ہے، لیکن انارکی سے بچنا ہے۔ تو یہاں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، تو کہا کہ نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ قتال نہ کرنا۔ ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب فی ید رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں، ایک مرد کے ہاتھ میں، اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ فنزعہ فطرحہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب میں آ کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے کھینچی اور پھینک دی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلھا فی یدہ، تم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے کہ آگ کا ایک انگارہ لے اور اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال لے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا اور ریشم اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو سونا پہننا جو ہے وہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک جہنم کا انگارہ لے اور اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال لے؟ تو گویا سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جہنم کا کوئلہ جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑنا، اپنے ہاتھ میں دھرنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ مرد جو ہیں ان کی گویا پوری ایک رینج ہے جیولری کی، اور سونا اور چاندی، سونا وہ پہنتے ہیں، سونے کی جو ہے انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں، باقی چیزیں ہی پہنتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ویسے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں رفق کا، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ایٹ ٹائم سختی کی بھی ضرورت ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک بہت ہی رحمت اور رافت والا تھا، لیکن جہاں آپ نے بہت سختی فرمائی اور سختی سے وہ جو ہے وہ انگوٹھی کھینچ کے پھینک دی۔ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان صاحب سے جن کی انگوٹھی اٹھا کے پھینک دی گئی تھی ان سے کہا گیا خذ خاتمک وانتفع بہ، بھئی اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لو، یعنی کسی جو ہے اپنی بیویوں میں سے کسی کو دے دو یا اس کو بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ ظاہری بات ہے وہ اپنی ذات میں حرام تو نہیں ہے نا، وہ تو اصل میں مرد کے استعمال میں آئے تو اس وجہ سے حرام ہے۔ تو کہا کہ بھئی یہ انگوٹھی اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کو بیچ لو۔ قال، تو ان صاحب نے کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی صاحب ایمان تھے، ان سے کوتاہی ہو گئی تھی، غفلت ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دیا ہے میں ہرگز اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اب بالکل متروک ہے، میرے لیے حرام ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس سے فائدہ حاصل کروں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منکر کا ارتکاب ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے، قوت سے اس چیز کو بدل دیا، اس کو ہٹا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی منکرات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔